بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 184 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نبیذ کا بیان اور شراب کی کتنی مقدار حرام ہے ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان شرب النبیذ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة وحماد حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشربوا فی کل ظرف، ہر برتن میں پیو، بے شک برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ ہی حرام کرتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة قال رأيت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبیذ فشرب فقلت رحمك الله تشرب النبیذ والأمة تقتدي بك فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشرب النبیذ ولولا انی رأيته يشرب ما شربته۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، ثم دعا بنبیذ، پھر جو ہے وہ انہوں نے نبیذ منگوا کر فشرب پی، فقلت، تو میں نے کہا رحمک اللہ تشرب النبیذ والامۃ تقتدی بک، اللہ رحم فرمائے آپ بھی نبیذ پی رہے ہیں حالانکہ امت آپ کی اقتداء کرتی ہے۔ فقال ابن مسعود، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ پیتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ پیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں اسے کبھی نہ پیتا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة ومسعر عن عطاء عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا عن الزبیب والتمر والبسر والثمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہی عن النبیذ، یہاں اس کو مجہول پڑھیں گے کیونکہ اس کا فاعل مذکور نہیں ہے، تو نہا نہیں ہوگا بلکہ نہیا ہوگا۔ نہی عن النبیذ الزبیبی، کہ کشمش، کھجور اور کچی اور پکی کھجور کی نبیذ سے منع کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة بن مرصد وحماد بن ابی سلیمان عن عبد الله بن بريدة عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشربوا مسکرا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشہ آور چیز مت پیو۔ عزیز طلبہ، ان روایات سے جو ہے وہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھجوروں کو پانی میں بھگویا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کو بطور مشروب کے استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجوریں جب پانی میں ان کی مٹھاس منتقل ہو جاتی تھی، لیکن اتنی زیادہ وہ پگھلتی نہیں تھیں اور اتنا زیادہ دیر اس کو نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ وہ مسکر بن جائے، یعنی اس میں نشہ پیدا ہو جائے، نشہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ دماغی قوت کے لیے جو ہے وہ مشروب کا استعمال ہوتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استعمال کیا ہے، تو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، یعنی کھجور کو پانی میں بھگو کر کچھ دیر رکھ دیا جائے، جب اس کی مٹھاس پانی میں آنے لگے تو اس کو نبیذ کہتے ہیں، اور یہ حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا استعمال فرمایا ہے۔ اگر پانی زیادہ گاڑھا ہو جائے اور اس کو زیادہ دیر چھوڑا جائے تو وہ مسکر بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی جب تک اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا تو وہ نبیذ ہوتی ہے۔ اگر نشہ پیدا ہو جائے تو وہ نبیذ نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ شراب بن جاتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال آج بھی جائز ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استعمال کیا۔ ایک روایت میں جیسے گزرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا استعمال فرمایا، اور باقی صحابہ کرام بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کھجور کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری چیز بھی پانی میں بھگو دی جائے، جیسے کہ کشمش ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز ہے، تو ایسی چیز کا استعمال ممنوع ہوگا، کیونکہ جب دو چیزیں ملتی ہیں ان دو چیزوں کے اختلاط سے، ان کے مخلوط ہونے سے جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر صرف کھجور ڈالی جائے تو اس کو کچھ دیر پانی میں چھوڑا جائے تو وہ نشہ پیدا نہیں کرتی، بلکہ زیادہ دیر، ایک دن، پورا دن یا پوری رات بھگوئی جائے یا پھر اس سے بھی کچھ زیادہ، تو تب اس کے اندر جا کے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے تک وہ نشہ پیدا نہیں کرتی۔ لیکن جب اس میں کشمش وغیرہ شامل کر لی جائے تو وہ چیزیں جو ہے زیادہ نشہ پیدا کرتی ہیں، دو چیزیں مل کر، تو اس لیے جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ شریعت کی نظر میں ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو لہٰذا یہ بھی حرام ہو جائے گی جب کشمش اور کھجور دونوں کو ملا کر ڈالیں گے، تو لہٰذا یہ حرام ہے اور اس کی ممانعت آئی ہے۔ بیان حرمت اکل ثمن الخمر وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی عون محمد الثقفی عن عبد اللہ بن شداد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال حرمت الخمر قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب وفی روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حرمت الخمر قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شراب کی تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ حرام کر دی گئی ہے، وَسُكَّرُ مِن كُلِّ شَرَابٍ، اسی طرح ہر نشہ آور چیز بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْحَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي عَامِرِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أنه كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عام راوية من خمر، وفي رواية أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فأهدى في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية كما كان يهدي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم الخمر فلا حاجة لنا في خمرك، قال خذها فبيعها فاستعن بثمنها على حاجتك، فقال يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم شربها وبيعها وأكل ثمنها۔ ابو عامر ثقفی سے مروی ہے کہ وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان رجلا من بنی ثقیف، بنو ثقیف کا ایک آدمی جس کی کنیت ابو عامر تھی، ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشک شراب بھیجا کرتا تھا، تو اس نے جس سال شراب حرام ہوئی اس سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک مشک شراب کی جو ہے وہ بھیجی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عامر، اے ابو عامر، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، فلا حاجت لنا فی خمرک، تو لہٰذا ہمیں تمہاری شراب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قال خذها فبيعها فاستعن بثمنها على حاجتک، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ اسے لے کر بیچ دیجئے اور اس کی قیمت اپنی ضروریات میں استعمال کر لیجئے۔ فقال یا ابا عامر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عامر ان اللہ تعالی قد حرم شربها وبيعها واكل ثمنها، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کا بیچنا، پینا اور اس کی قیمت کھانا سب حرام قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلی جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس میں یہ ہے کہ شراب کی قلیل یا کثیر مقدار جو ہے وہ حرام ہے، تو لہٰذا اصول شریعت کا یہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز جس میں نشہ ہوتا ہو، جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، جو نشہ پیدا کرنے والی ہو، اگر وہ کثیر ہے تو بھی حرام ہے، قلیل ہے تو بھی حرام ہے، کیونکہ وہ چیز نشہ پیدا کرنے والی، اگرچہ وہ قلیل مقدار میں نشہ پیدا نہ کرتی ہو لیکن پھر بھی وہ حرام ہے، کیونکہ جب قلیل کی عادت پڑے گی، تھوڑی مقدار کی اجازت اگر اس کو مل جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتا جائے گا اور شیطان اس کو زیادہ پہ لگا دے گا
اور پھر وہ جو ہے وہ ایک دن زیادہ مقدار کو لینا شروع کر دے گا، اور وہ اگرچہ تھوڑی مقدار سے نشہ تو پیدا نہیں ہو رہا تھا، لیکن زیادہ مقدار چونکہ نشہ آور ہے، مسکر ہے، تو لہٰذا اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوگی۔ لہٰذا جس طرح شراب کی کثیر مقدار حرام ہے، اسی طرح اس کا ایک گھونٹ اور اس کی ایک چمچ اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات ان احادیث سے یہ پتہ چلی، جو حضرت ابو عامر ثقفی کی روایت ہے، دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ہر سال ایک شراب کا مشک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایک شراب کی مشک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز حرام ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کو بطور ہدیہ پیش کی جا رہی ہے؟ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود استعمال نہیں فرماتے تھے، تو پھر سوال یہ کہ کس کو دیتے تھے اور پھر اس کا کیا ہوتا تھا؟ اگر نہیں بھی دیتے تھے یا دیتے بھی تھے تو وہ تعاون علی الاسم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ تو شان رسالت سے بعید ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ چونکہ عرب کے اندر ایک قیمتی چیز تصور ہوتی تھی، ایک مہنگی چیز تصور ہوتی تھی، اور مہنگے داموں خرید و فروخت اس کی ہوتی تھی، تو لہذا اس لیے اس شخص نے جو ہے وہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے قیمتی چیز تحفے میں بھیجی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہا دیتے تھے، یا پھر وہ پڑے پڑے سرکہ بن جاتی تھی، اور جب شراب پڑے پڑے سرکہ بن جائے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ حلال ہے، سرکہ پھر حلال ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کیمیکل وغیرہ شامل کر کے جو ہے وہ اس کو سرکہ بنایا جائے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شراب پڑے پڑے سرکہ بن جائے تو اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ باقی یہ جو حدیث ہے حضرت ابو عامر الثقفی کی کہ انہوں نے جو ہے وہ شراب پیش کی، اور اسی سال جس سال شراب حرام ہوئی تو انہوں نے اس سال بھی وہ تحفہ جو ہے وہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ کر اس کا جو ہے وہ ثمن استعمال کر لیجئے، قیمت استعمال کر لیجئے۔ تو یہ مسند امام اعظم میں یہ حدیث جو ہے یہ حدیث مجمل ہے، جبکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرمت شراب کا حکم سنایا تو اس نے اپنے غلام سے کچھ سرگوشی کی، کچھ اس کے ساتھ سرگوشی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے غلام کو کہا اس کو بیچ کر فروخت کر دو، فروخت کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آؤ اور اپنی ضروریات پوری کر لو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کو پینا حرام کیا اس نے اس کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے، تو لہٰذا اس نے وہ مٹکا وہیں پہ بہا دیا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ اور بطور تحفہ لے کر آیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نے خرید و فروخت کی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی بلکہ غلام کو حکم دیا تھا۔ یہ جو مسند کی روایت ہے جو ابھی متن میں گزری ہے یہ مجمل ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ مسلم کی روایت میں ہے، تو لہٰذا یہ روایت مجمل ہے اور تفصیلی روایت جو ہے وہ مسلم میں ہے جو اس کے لیے بیان بنتی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبیذ کا بیان، شراب کی قلیل مقدار کی حرمت اور شراب کی قیمت کے حرام ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، نبیذ کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شراب ہدیہ کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا کرتے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔